کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ ایسا علم کیوں دیتا ہے جو عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا؟ اور اگر سچ آپ کے سامنے ہو لیکن وہ سچ آپ کی سمجھ کے خلاف ہو تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان، صبر اور یقین کا امتحان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ وہ علم، حکمت اور طاقت میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ان کی زندگی میں ایک نیا سبق پیدا کیا۔ ایک مجلس میں کسی نے سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ یہ جواب غرور سے نہیں تھا، بلکہ ایک نبی ہونے کے ناطے ایک فطری جواب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، کیونکہ اصل علم تو صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ، ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم نے خاص علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ ان کے دل میں فوراً ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس بندے سے ملیں اور اس علم کو سیکھیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، 2 دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، وہاں تمہیں وہ بندہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکل پڑے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، راستہ لمبا تھا، تھکن تھی، بھوک تھی، لیکن ان کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، سچائی تک پہنچنا۔ وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر آرام کیا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کے ساتھ لائی گئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کو اس کا علم نہ ہوا۔ جب وہ آگے بڑھے تو تھکن نے انہیں روک دیا۔ تب ان کے ساتھی نے کہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھے کہ یہی وہ نشان تھا۔ وہ واپس پلٹے اور آخرکار اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ وہ بندہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کے خاص بندے جنہیں ایک خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ انہوں نے بغیر کرایہ لیے انہیں سوار کر لیا، لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے معذرت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر بہت سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معذرت کی اور وعدہ کیا کہ اب سوال نہیں کریں گے۔ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔
اب حضرت خضر علیہ السلام نے ہر واقعے کی حقیقت بتائی۔ کشتی کا راز۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ لڑکے کا راز۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کر دیتا۔ اللہ نے اس کے بدلے بہتر اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ دیوار کا راز۔ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔ میں نے دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ہر چیز جو ہمیں غلط لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ واقعی غلط ہو۔ کبھی کبھی اللہ کے فیصلے ہماری سمجھ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ جب زندگی میں کچھ غلط ہو، جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی دکھ ملے، تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ شاید اللہ اس میں بھی کوئی بھلائی چھپا رہا ہو، کیونکہ یاد رکھیں، ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ بھی دیکھتا ہے جو ہم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔